اس قبور کے اوپر جو ہے آپ دعا کر رہے ہیں ان کی مغفرت کے لیے ان کے درجات کی بلندی کی. تو یہ عمل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور اس کے بارے میں بہت سی روایتیں ہیں. تو بہرحال حاضرین محترم سامعین کرام، قبروں کی زیارت کے لیے اس کرنے سے تین فائدے ہیں. ایک فائدہ کیا؟ جیسے کہ حدیث پاک میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبروں کی زیارت کے لیے تشریف لے کر گئے تھے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہو رہی ہے. پہلی چیز ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا ہوتی ہے. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ صاحب مزار جو قبر کے اندر ہے ان کو جا کر جو بھی ہم تلاوت کرتے ہیں، جو بھی پڑھتے ہیں، اس کا ثواب ان کی روح کو پہنچتا ہے، ان تک پہنچتا ہے. تو ان کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بھائی اگر ان کے پر عذاب ہو رہا ہے تو عذاب میں کمی ہوتی، اگر عذاب نہیں ہو رہا ہے تو ان کے درجات کو بلندی ہوتی، ان کے نام اعمال میں اضافہ ہوتا. تیسرا فائدہ یہ ہے کہ قبر کی زیارت کرنے کے بعد زیارت قبور کرنے والا یہ اپنی آخرت، اپنی عاقبت اور اپنے اصلی مقام پر یاد کرنے والا ہو. وہ یہ سوچے کہ ہاں ہم کو بھی اسی قبر کے اندر جانا ہے، ہاں ہم کو بھی اس زمین کی غذا بننا ہے، ہاں ہم کو بھی اس قبر کے اندھیرے گڑھے کے اندر جانا ہے. اپنی قبر جب یاد آتی ہے بندے کو تو پھر وہ گناہوں سے خود بخود دور ہونے لگتا ہے. جب موت قبر یاد آنے لگتی ہے تو بندہ خود بخود برائیوں سے، غلط کام سے، گناہ والے کام سے دور ہونے لگتا ہے، نیک کاموں میں خود بخود آگے بڑھنے لگتا ہے. تو یہ قبروں کی زیارت کرنے کے فائدے ہیں. بہرحال حاضرین محترم و سامعین کرام، اللہ رب العزت نے یہ عظمت والی، رحمتوں والی، برکتوں والی یہ مقدس رات ہمیں عطا کی ہے، جس کے اندر زیادہ سے زیادہ ہم عبادت کرتے ہوئے بلکہ ایک ایک لمحے کو غنیمت جانتے ہوئے اپنے وقت کو گزاریں، نوافل پڑھتے ہوئے. جیسا کہ مجھ سے پہلے جو ہے مولانا بیان کر رہے تھے خزائن کے بارے میں، بڑی اچھی بات لگی مجھے. اکثر ہوتا یہ ہے کہ ہمارے جو فرائض ہے، بہت سی فرض نمازیں جو چھٹی ہوئی ہوتی ہے، ان نمازوں کی فکر نہیں، ہم نوافل کی طرف دوڑے جاتے ہیں. جبکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نفل کوئی بھی عبادت ہو، اس نفل عبادت کرنے پر ثواب ملتا ہے، عبادت نہ کرنے پر، نفل عبادت نہ کرنے پر عذاب بھی نہیں ملتا. نفل عبادت کرنے پر ثواب، نفل عبادت چھوڑنے پر عذاب نہیں ہے. لیکن فرض وہ عبادت ہے بلا عذر چھوڑنے پر سخت ترین عذاب ملتا ہے. خاص طور پر نماز کے بارے میں یہ آیا ہے کہ بہت بڑی تاکید کے ساتھ، جیسے قرآن پاک ہم پڑھتے ہیں، قرآن پاک کے اندر کتنی آیتیں؟ 6666 آیتیں، 6666 آیتیں. ان میں سے 700 سے زائد آیتوں کے اندر نماز کا ذکر کیا گیا. 700 سے زائد مقامات پر اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا. یہ بارہا کسی چیز کا ذکر کرنا کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ یعنی کہ وہ کام، وہ عمل، وہ عبادت، وہ پھر اہم نہیں بلکہ اہم ترین ہے، اسی لیے اللہ بار بار ذکر فرما رہا ہے. کسی بھی چیز کو تاکید کے ساتھ کیوں ذکر کرتے ہیں؟ چونکہ وہ کام، وہ عمل اہمیت والا ہوتا ہے، اسی لیے بارہا ذکر کیا جاتا ہے. رب کائنات بارہا قرآن میں ذکر کر کر یہ بتلا دیا کہ لوگوں جو نماز جو عمل ہے اہم نہیں بلکہ بارہا ذکر کر کے بتلا دیا کہ یہ اہم ترین عمل ہے. تو بڑی اچھی پیاری بات لگی مجھے کہ جس طریقے سے بتلایا گیا کہ میں نوافل تو اپنی جگہ ہے یقیناً پڑھنا چاہیے، لیکن فکر ہمیں نوافل کی نہیں، اس سے کئی زیادہ فکر ہمیں فرائض کی ہونی چاہیے. جتنی ہمارے عمر کے اندر جتنی نمازیں ہماری چھوٹ چکی ہے، اس کا ایک کیلکولیشن کرے، ایک حساب کرے کتنی عمر ہے. سب نے بلوغ کو یعنی کہ 12-13 سال کے بعد سے نماز فرض ہو جاتی ہے. اس کے بعد سے یہ کیلکولیشن کرے، حساب کرے کہ بھئی کتنی نمازیں میں نے چھوڑی ہوگی، کتنی میں نے نمازیں پڑھی ہوگی. اس کے حساب سے ایسا نہیں کر سکتے کہ جب ہر دن جو ہے نماز پڑھتے، مثال کے طور پر نماز فرض ہم نے ادا کی، نماز ادا کرنی، اس کے فوری بعد جو ہے 2 رکعت قضاء وتری کے طور پر 2 رکعت نماز قضاء وتری وہ جو میں نے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ جو چھوڑی
جو مجھ پر فرض ہوا تھا، فرض ہو گئی تھی جو نماز، اس کو میں نے پہلی مرتبہ جو چھوڑا تھا وہ فرض میں ادا کر رہا ہوں. پھر ظہر کے اندر بھی وہی، عصر میں، مغرب میں. تو اسی طریقے سے ہم مسلسل اپنی زندگی کا ایک معمول بنا لیں گے تو شاید اللہ سے امید ہے کہ جتنی ہماری زندگی میں جتنی ہماری نمازیں جو چھوٹی تھی تو اللہ اپنے فضل اور کرم سے انشاءاللہ ان نمازوں کو، ان قضا نمازوں کو ضرور قبول کرے گا. اور پھر اللہ رب العزت، ممکن ہے اللہ کی ذات سے کامل یقین ہے کہ اللہ جو ہے ان چھوٹی ہوئی نمازوں کی پکڑ نہیں کرے گا. اس طریقے سے ہم کر سکتے ہیں، اس کے اور بھی بہت سے طریقے. تو بہرحال حاضرین محترم و سامعین کرام، آج اس مقدس رات کے اندر نمازوں کا بھی اہتمام کریں. غالباً مسجد حرام اسی مسجد کے اندر نمازیں تہجد کا بھی اور صلاۃ و تسبیح کا بھی اہتمام کیا گیا ہے. یہ دونوں نفل نمازیں ہیں لیکن ان نمازوں کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے. صلاۃ و تسبیح کے بارے میں آیا کہ حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ اس نماز کو رات میں ہر رات ایک مرتبہ اس نماز کو پڑھ لیا کرو. اگر ہر دن نہیں ہو سکتا ہے تو ہفتے میں ایک مرتبہ، اگر ہفتے میں ایک مرتبہ نہیں ہو سکتا تو مہینے میں ایک مرتبہ، مہینے میں بھی ایک مرتبہ نہیں ہو سکتا تو کم از کم سال میں ایک مرتبہ، سال میں بھی نہیں ہو سکتا ہے تو کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ تو ضرور صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا. اگرچہ کہ نفل نماز ہے لیکن اس کی بہت بڑی فضیلتیں بتائی گئی. تو الحمدللہ انتظامی کمیٹی قابل مبارکباد ہے کہ الحمدللہ انہوں نے جو ہے یہ یہاں پر نفل نمازوں کی بھی جماعت کا اہتمام کیا ہے. صلاۃ التسبیح بھی ہے، تہجد کی بھی نماز ہے، اس کے ساتھ ساتھ خود انفرادی طور پر نوافل پڑھ سکتے ہیں اور خاص طور پر قرآن مجید کی تلاوت کریں. آج ہمارا حال یہ ہو چکا ہے کہ آج ہمارا تعلق قرآن سے ٹوٹتے جا رہا ہے. حاضرین محترم، قرآن پاک وہ عظمت والا کلام، وہ بابرکت کلام ہے جس کے بارے میں خود اللہ رب العزت اپنی عظیم کلام ارشاد فرما رہے ہیں. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. قرآن پاک وہ عظمت والا کلام، بابرکت کلام، جس کو ہم اس قرآن کو، اس کلام کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو اس پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، چکنا چور ہو جاتا. لیکن اس عظمت والے کلام کو ہم نے اپنے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل. آپ کو معلوم ہونا چاہیے قرآن پاک وہ عظمت والا کلام ہے، دنیا کی کوئی کتاب آپ پڑھ لینے پر اتنا ثواب نہیں ملتا جتنا ثواب قرآن پاک کو پڑھنے پر ملتا. حدیث پاک میں کہا ہے کہ قرآن پاک کے ایک حرف پڑھنے پر اللہ 10 نیکی عطا فرماتا. جیسے اس کی مثال یہ ہے کہ الف لام میم اگر کوئی پڑھتا ہے تو ایک حرف نہیں بلکہ 3 حروف، گویا کہ